ہاللویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ کو خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتے ہیں۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ ہم اس کی حضوری میں اس کی تمجید کریں، اس کے نام کو اپلفٹ کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں، اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ آسٹریلیا سے ہیں یا آسٹریلیا کے تھوڑے بہت ڈیز کو جانتے ہیں، آج یہاں فادرس ڈے منایا جا رہا ہے، تو تمام فادرس کو ہیپی فادرس ڈے۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اس زمین پہ رہتے ہوئے اس طرح کی پرسنالٹیز دی ہیں جو باپ کی صورت میں ہوتی ہیں، جو ہمارا خیال رکھتی ہیں، ہماری اپ برنگنگ میں ہماری لائف کو سٹینڈ پہ لانے کے لیے بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ اور میں اسی طرح سے اپنے فادر کے لیے، پاسٹر اعظم اینتھنی کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں، اور اسی طرح سے ہم سبوں کو خداوند کا شکر کرنا چاہیے جو خداوند نے آپ کی زندگیوں میں یہ بلیسنگز دی ہیں۔ اور کیونکہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہتا، اگر آپ کے ماں باپ نہیں ہیں یا آپ کا خاص کر آج فادرس ڈے جیسے نہیں منا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمارا جو ایک آسمانی باپ ہے، خداوند خدا، اس نے جو ہے ایسا اپنا روپ دیا ہے جو باپ کی صورت میں اس دنیا میں ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا والے باپ نہیں رہتے تو وہ خود جو ہے پہلے بھی وہ انہی کے ذریعے سے پرووائڈ کر رہا تھا ہمیں، لیکن وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، کبھی بھی ہم سے دور نہیں جاتا، دستبردار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے کہ ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے آسمانی باپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہمارے پاس امید ہے، اور ہم اس لیے کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو ہمیں تو ہم اپنے آسمانی باپ سے کہہ سکتے ہیں باپ ہمیں یہ چیز چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو، وہ اپنے باپ سے کچھ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور وہ انہیں ملتی ہے۔ اسی طرح سے خداوند ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو چکاتے ہیں، خداوند سے کہیں خداوند تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو میری مضبوط چٹان ہے، تو میری زندہ امید ہے، میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اے خداوند اس وقت تیری حضوری میں آتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں خداوند، لیکن جب تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم اے خداوند فتح سے بڑھ کے غلبہ پاتے ہیں، ہم اے خداوند سٹرونگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اے خداوند تو ہمیں ہمت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے۔ خداوند اس وقت اے خداوند تیری پرستش اس طریقے سے کر سکیں اے خداوند جس طریقے سے تو چاہتا ہے، تیرے نام کو اونچا کر سکیں۔ اور اے خداوند آج تیرا تخت اے خداوند ہمارے بیچ میں لگے، جو لوگ سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے ان کو اے خداوند اپنے مسا کی لپیٹ میں لے لے۔ اور اے خداوند تمام فادرز کو اے خداوند اس وقت برکت دے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان بلیسنگز کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں دی ہیں خداوند۔ اور اے خداوند چاہتے ہیں کہ اے خداوند ہم میں سے ہر ایک تیرے امیج پہ ڈھلے اے خداوند، تجھے اے خداوند ایک ایگزامپل کے طور پہ اے خداوند فالو کرے، اور اے خداوند تیری باتیں ہماری باتیں ہوں، تیری سوچیں ہماری سوچیں ہوں۔ اس وقت اے خداوند ہمارے بیچ میں آ، اور ہم سب اے خداوند تیری پرستش روح اور سچائی سے کر سکیں۔ یہ سب کچھ تیری یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے چھپنے کی تو ہی جگہ ہے میرے خدا، اے میرے خدا، تو ہی چشمہ میری حیات کا ہے میرے خدا، اے میرے خدا۔ وہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، ہمارا محکم قلعہ ہے۔ ہاں اس بات کا اقرار کریں گے اور مل کے گائیں گے۔
جگہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو ہے چشمہ میری حیات کا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو ہے چشمہ میری حیات کا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ ہاللویا، اس کا شکر کریں، اپنے آسمانی باپ کو مبارک کہیں۔ تیرا ہاتھ ہے میرے چار سو، تیرا ہاتھ ہے میرے چار سو، محکم قلعہ میری جان کا تو، محکم قلعہ میری جان کا تو، کیوں نہ شکر تیرا کروں ادا، اے میرے خدا، کیوں نہ شکر تیرا کروں ادا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ رحم دل تو مہان ہے، تو ہے رحم دل تو مہان ہے، اے خدا تو میری چٹان ہے، اے خدا تو میری چٹان ہے، تو ہی زور بازو ہے میرا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو ہی زور بازو ہے میرا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ کلام ہے تو سالوس ہے، تو کلام ہے تو سالوس ہے، تو بزرگ پاک قدوس ہے، تو بزرگ پاک قدوس ہے، تو ہی قدرتوں سے بھرا ہوا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو ہی قدرتوں سے بھرا ہوا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ میرے چھپنے کی تو ہی جگہ، اے میرے خدا، اے میرے خدا، میرے چھپنے کی تو ہی جگہ، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو ہی چشمہ میری حیات کا، اے میرے خدا، اے میرے
خدا، تو ہے چشمہ میری حیات کا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ یس، بالکل وہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ کسی پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے، جو کہ کبھی اپنے وعدوں سے ہٹتی نہیں ہے، جو وہ کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور اس لیے ہم بڑے فخر سے یہ بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہوا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی ذات سب ذاتوں سے الگ ہے۔ اس کا اس دنیا میں آنا عجیب تھا، اس کا سولی پہ جان دینا اور مردوں میں سے جی اٹھنا عجیب تھا، اور اس کے تمام وعدے جو وہ کرتا ہے وہ ہاں کے ساتھ ہیں۔ میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آپ جہاں پہ بھی ہیں اس وقت گائیں، اس بات کا اقرار کریں گے۔ میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نعرے لگاؤ، آؤ گاؤ، نعرے لگاؤ، آؤ گاؤ، پرم پتا کی ثنا، پرم پتا کی ثنا۔ میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاللیلویا، اس خوبصورت ایمان کا اقرار کریں گے۔ میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نعرے لگاؤ، آؤ گاؤ، نعرے لگاؤ، آؤ گاؤ، پرم پتا کی ثنا، پرم پتا کی ثنا۔ میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ مکتی داتا بخشن ہارا، مکتی داتا بخشن ہارا، پالن ہارا وہی، پالن ہارا وہی۔ جھک جھک جاؤ، سیس نواؤ، جھک جھک جاؤ، سیس نواؤ، سب کا سہارا وہی، سب کا سہارا وہی۔ یسوع مسیح جیسا ہوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
پہلو میں نیزا سر پر کانٹے، پہلو میں نیزا سر پر کانٹے، کوڑوں سے چھلی ہوا، کوڑوں سے چھلی ہوا، تیرے میرے پاپ کی خاطر، تیرے میرے پاپ کی خاطر یسوع پاپ بنا، یسوع پاپ بنا، پاپ چکانے والا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں، پاپ چکانے والا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہاللویا۔ غور سے سنیں، خداوند آپ سے اور مجھ سے بات کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے خداوند؟ دیر نہ کر آ توبہ کر لے، دیر نہ کر آ توبہ کر لے، سودا ہے یہ کھرا، سودا ہے یہ کھرا، میرا مسیحا تجھ کو بلائے، میرا مسیحا تجھ کو بلائے، مکتی پانے کو آ، مکتی پانے کو آ، تجھ سا میرے پریمی پتا کوئی نہیں، کوئی نہیں، تجھ سا میرے پریمی پتا کوئی نہیں، کوئی نہیں، نعرے لگاؤ آؤ گاؤ، نعرے لگاؤ آؤ گاؤ، پرم پتا کی ثنا، پرم پتا کی ثنا، میرے یہوہ جیسا خدا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ یقیناً یسوع جیسا کوئی نہیں ہے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی امید ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں بغیر آسرے کے، بغیر امید کے زندگی کو جی رہے ہیں، اور ان کے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی زندگی سے بھی تنگ آتے ہیں، لیکن جو کرسچینٹی ہے، جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو خداوند جو ہے ہمیں یہ پرومس نہیں کرتا ہے کہ ہماری جرنی بڑی سموتھ ہوگی، لیکن وہ یہ ضرور پرومس کرتا ہے کہ اس رف رائڈ میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے ہمیں سلامتی سے لے گزرے گا۔ اس لیے داؤد کہتا ہے خواہ موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ ہے۔ آمین۔ آگے بڑھیں گے، ہم خوبصورت گیت گائیں گے، ازلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا۔ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام عزت و جلال اسی کو زیبا ہے۔ آمین۔ ازلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، اور کیا ہے وہ؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع راجا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع راجا، ازلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا۔
یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع راجا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا۔ چاند ستارے سجدہ تجھ کو کرتے ہیں، چاند ستارے سجدہ تجھ کو کرتے ہیں، تیرے حکم سے طوفان سارے تھمتے ہیں، تیرے حکم سے طوفان سارے تھمتے ہیں، عرش فرش پہ راج تیرا ہے یسوع راجا، عرش فرش پہ راج تیرا ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع راجا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا۔ آئیں بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں، تالیاں بجائیں، اس کو مبارک کہیں۔ یسوع تیرا ہوں، گاؤں تیرے گیت میں یسوع تیرا ہوں، بن جائے تو میت میں یسوع تیرا ہوں، بن جائے تو میت میں یسوع تیرا ہوں، ہاں گاؤں تیرے گیت میں یسوع تیرا ہوں، گاؤں تیرے گیت میں یسوع تیرا ہوں، بن جائے تو میت میں یسوع تیرا ہوں، بن جائے تو میت میں یسوع تیرا ہوں، دل پہ تیرا نام لکھا ہے یسوع راجا، دل پہ تیرا نام لکھا ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا۔ بادشاہ کوئی بھی نہ رہ جائے گا، بادشاہ کوئی بھی نہ رہ جائے گا، یسوع تیرا نام ہی بس رہ جائے گا، یسوع تیرا نام ہی بس رہ جائے گا، ہاں بادشاہ کوئی بھی نہ رہ جائے گا، بادشاہ کوئی بھی نہ رہ جائے گا، یسوع تیرا نام ہی بس رہ جائے گا، یسوع تیرا نام ہی بس رہ جائے گا، تخت تیرے اور تاج تیرا ہے یسوع راجا، تخت تیرے اور تاج تیرا ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع راجا، بادشاہوں کا بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا، اصلی ابدی بادشاہ ہے یسوع راجا۔ آمین۔ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور ہم نے بڑی خوبصورت بات گائی ہے کہ تمام جو تخت ہیں، تمام بادشاہتیں ہیں،
وہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، لیکن ایک نام رہے گا. وہ کون سا نام ہے؟ یسوع مسیح کا نام ہمیشہ رہے گا. خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ایسے بڑے خدا کی عبادت کرتے ہیں. ایک وقت سب کچھ موقوف ہوگا. بعض اوقات ہم شان و شوکت کی طرف بھاگتے ہیں، دنیاوی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اس بات کو شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ یہیں پہ رہ جانی یہ چیزیں. لیکن ہم اس دولت میں انویسٹ کریں جو آسمان پہ ہے، کیونکہ جو آسمان پہ ہم دولت جمع کرتے ہیں، جو کہ ہم خداوند کی حضوری میں ٹائم سپینڈ کرنے سے، اس کو اپنا وقت دینے سے اور اس کے لیے جینے سے، اس کے لیے کام کرنے سے، اس کی مرضی کو پورا کر کے ہم اپنی اس دولت کو جمع کرتے ہیں، وہ ہمیشہ تک رہنے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آمین. جس طرح میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا کہ آسٹریلیا میں فادرس ڈے ہے، اور فادرس ڈے کا کامن سانگ ہے اور بڑا اسپیشل سانگ ہے جو کہ ایور نیو ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے، پاسٹر نسمل نے اسے لکھا، ہم اسے گائیں گے اور اسی دوران خداوند کا شکر کریں گے کہ خداوند نے ہمیں اس دنیا میں اپنے ریفلیکشن کو دیا ہے تاکہ ہم ان میں سے دیکھ سکیں کہ ہمارا خداوند کتنا عظیم ہے. کیونکہ ہمارے باپ جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں جب بعض کا لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سپورٹ نہیں، ہم گر جائیں گے، لیکن ہمارے جو دنیاوی بات ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس جگہ پہ اور وہ ہمیں اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے ہم اس بات پہ اگر غور کریں کہ ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، جس نے اپنے اس ریفلیکشن کو جو ہے دنیاوی باپ میں ڈالا، اور اس کی فلنس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں، ہمارے جو آسمانی باپ ہے اس میں ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے، وہ والی ہے، وہ سربراہ ہے. گھرانہ چلائے، خدا مسکرائے، سبھی کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے. اسی دوران ہم اپنے آسمانی باپ کا شکر کریں گے کہ اس نے اپنا بیٹا یسوع مسیح ہی اس دنیا میں بھیج دیا ہمارے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کی رحمتوں کے لیے جو دن با دن کرتا ہے ہم پہ. ہر وقت کے سانس کے لیے اس کا شکر کریں، اپنی تندرستی کے لیے، صحت مندی کے لیے اس کا شکر کریں کہ آپ کا آسمانی باپ آپ کی کتنی فکر کرتا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے، وہ والی ہے، وہ سربراہ ہے. گھرانہ چلائے، خدا مسکرائے، سبھی کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے. وہی نیک و بد کا پیمانہ، باپ چلاتا گھرانہ، وہی نیک و بد کا پیمانہ. وہ رکھے نگاہیں یسوع پر، وہ رکھے نگاہیں یسوع پر، تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے.
دیتا ہے، گھرانے کی عزت پیتا ہے، بشرطے کہ یسوع ہو مالک، بشرطے کہ یسوع ہو مالک، تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے۔ باپ کی بات ہی کیا ہے، بیوی بچوں کا سر یہ، مگر سر ہے اس کا مسیحا، بیوی بچوں کا سر یہ، مگر سر ہے اس کا مسیحا، اگر دھڑ ہے پیوستہ سر سے، اگر دھڑ ہے پیوستہ سر سے، تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے۔ باپ کی بات ہی کیا ہے، وہ والی ہے، وہ سربراہ ہے، گھرانہ چلائے خدا مسکرائے، سبھی کچھ بھلا ہی بھلا ہے۔ باپ کی بات ہی کیا ہے۔ ہاللویہ، خدا ان کا بڑا شکر ہے ونس اگین یہ خوبصورت بلیسنگ کے لیے جو خدا نے باپ کی دی ہے۔ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں، اور اسی طرح سے جو باپ ہیں، میں بھی جیسے ایک باپ ہوں، یہ میرے لیے بھی میسیج ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہنا، تاکہ میں اسی بلیسنگ کو آگے کنٹینیو رکھ سکوں، جیسے ہمارا آسمانی باپ ہمارا خیال رکھتا ہے، اسی طرح سے ہم اپنا بیسٹ اپنے بچوں کو دے سکیں۔ آمین۔ میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں کو بند کریں گی، اس دوران اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ خداوند سے کہیں، خداوند تیرا کلام آج میری زندگی میں جڑ پکڑے، یہ بے اثر واپس نہ جائے، کیونکہ خداوند کا کلام وہ دو دھاری تلوار ہے جو کہ اپنا کام مکمل کر کے جاتا ہے۔ خداوند سے کہیں، خداوند آ میری زندگی کو ٹرانسفارم کر اپنے کلام سے، کیونکہ یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں، روح القدس سے انسپائرڈ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ صرف محض ایک ریڈنگ بک نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل بک ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ خداوند سے کہیں، خداوند تیرا کلام آج میری زندگی کو بدلے، بحال کرے، ایک نیا کام میری زندگی میں کرے۔ اے خداوند تیری خادمہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، خداوند جو تیرے کلام کو ڈیلیور کرے آج، اے خداوند ان کے ذریعے سے تو بول، اور اے خداوند انہیں اپنے ٹول کی مانند یوز کر، تاکہ اے خداوند ہم سبوں کی زندگیاں اے خداوند تجھ میں بڑھیں اور تیرے لیے سوگنا پھل لے کر آ سکیں۔ اے خداوند ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں، تو آ ہم سے بول، ہم سے کلام کر۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں۔ تیرے پیار کی چھایا چھائی رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہیں، تیرے رحم کی پرواں چلتی رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہیں۔ خداوند سے کہیں، خداوند اپنے روح کی ہوا کو چلا آج، اپنے کلام سے مجھے بھر، میری زندگی جہاں جہاں پہ خالی پن ہے بحال کر، اپنے کلام سے فل کر اسے۔ تیرے پیار کی چھایا
تیری پرستش کرتے رہیں تیرے پیار کی چھایا چھائی رہے ہم تیری پرستش کرتے رہیں تیرے رحم کی پرواہ چلتی رہے ہم تیری پرستش کرتے رہیں تیرے رحم کی پرواہ چلتی رہے ہم تیری پرستش کرتے رہیں یس میں اس سے کہ یا خدا میرے خیالوں میں میری سوچوں میں صرف تو ہی تو ہو تیرا جلال تیرا نور میرے ذریعے سے میرے اندر سے چمکے ہاں میرے خیالوں کی دنیا میں میری سوچوں خوابوں میں سوچوں خوابوں میں میری سوچوں خوابوں میں یسوع نام سے برکت آتی رہے ہم تیری پرستش کرتے رہیں یسوع نام سے برکت آتی رہے ہم تیری پرستش کرتے رہیں یس اپنی آنکھوں کو سلیب کی طرف لگائیں آج جہاں پہ آپ کی اور میری نجات کا کام ہوا اسے کہیں یا خداوند اپنی سلیب سے آج اس خون سے مجھے دھو کے پاک اور صاف کر دیں تیری سلیب سے پاک لہو سے اور کلام کی خوشبو سے تیری سلیب سے پاک لہو سے اور کلام کی خوشبو سے اور کلام کی خوشبو سے اندھیاروں میں جوتی جلتی رہے ہم تیری پرستش کرتے رہیں اندھیاروں میں جوتی جلتی رہے ہم تیری پرستش کرتے رہیں سایوں چھایا رہے اور معموری
بھی بڑھتی رہے. روح کا مسا یوں چھایا رہے اور معموری بھی بڑھتی رہے. معموری بھی بڑھتی رہے. بڑھتے رہے ہم، ڈھلتے رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہے. بڑھتے رہے ہم، ڈھلتے رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہے. تیرے پیار کی چھایا چھائی رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہے. تیرے رحم کی پرواہ چلتی رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہے. تیرے رحم کی پرواہ چلتی رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہے. یس لارڈ، اے خداوند ہمیں اپنے پروں کی چھاؤں میں گھیر لے. اس وقت اپنے مسا سے گھیر لے اور ہم سے ہم کلام ہو. ہم تیری آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ تیری یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین. کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں، یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے. کھول میری آنکھیں، یسوع کو دیکھوں، یسوع کو دیکھوں. ہاللویا. خدا کی تعریف ہو اس خوبصورت موقع کے لیے. یہ اس کے معجزے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں اپنے لیے وقت دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کے لیے وقت بہت ہی تنگ ہے. اور خداوند نے کہا کہ جو زور آور ہے وہ بادشاہت کو چھین لیتا ہے. تو خدا کی تعریف ہو ہم سب جو اس کی حضوری میں موجود ہیں تاکہ ہم اس کی آواز کو سن سکیں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. ہمارے لیے تیرے معجزے آئی خداوند اتنے بڑے بڑے ہیں، تیرا پیار اتنا زیادہ ہے. آئی خداوند ہم تیرے
کثرت کے پیار کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. یہ تیرے پیار کی نشانیاں ہیں کہ اے خدا یسوع جی ہم تیرا نام لے سکتے ہیں, تیرے کلام کو پڑھ سکتے ہیں, تیرے کلام کو اپنی زبان سے بول سکتے ہیں, تیرے کلام کو سن سکتے ہیں. اور اے خداوند ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا استاد ہے, ہم تیرے شاگرد ہیں. اور اے خداوند یسوع جی ہم تجھ سے سنتے ہیں اور اے خداوند اپنے اندر اتارتے ہیں اور اس کو اے خداوند دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اے خداوند جیسے تو نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ سے سنتا ہوں اور پھر کہتا ہوں, اسی طرح اے خداوند ہم تیرے شاگرد ہیں اور ہم تجھ سے سنتے ہیں اور اے خداوند تیری آواز کو بولتے ہیں. اور اے خداوند یسوع جی اس میں بڑھاتے بڑھاتے کہ ہم تیری آواز کو ٹھیک پہچانیں اور تیری آواز کے مطابق عمل کریں. اے خداوند یسوع ہمیں ہر روز کاملیت کے درجے تک لیتا چلا جا. اور اے خدا باپ اس وقت تیری حضوری موجود ہے, ہم اے خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں, تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. تو اے خداوند اپنا کام کر, جیسے تیری بادشاہت آسمان پر ہے, جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے, ویسے ہی تیری مرضی اس وقت اے خداوند اس کلام کے وسیلے سے پوری ہو. یسوع مسیح کے پیارے نام میں مانگا ہے, آمین. ہم نے مکاشفہ اس کا 12واں باب شروع کیا ہوا ہے اور خداوند کا شکر ہے مکاشفہ 12ویں باب تک خداوند نے ہمیں پچھلے تمام چیپٹرز کو سیکھنے کا فضل دیا ہے. اور اس وقت ہم مکاشفہ 12واں باب اس کی 9ویں آیت پہ ہیں. تو آئیے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے اس کو پڑھتے ہیں. مکاشفہ 12 باب اس کی 9 آیت. اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے, زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. تو یہ سارا وقت جو ہے مکاشفہ 12ویں باب کا یہ کون سا ہے؟ یہ آخری 3.5 سال ہیں جو مخالف مسیح کے 7 سالوں میں سے آخری 3.5 سال. اور اس دوران جو واقعات ہو رہے ہیں جو ہم نے پہلے سیکھ لیے ہیں, اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ آسمان پہ لڑائی ہوئی ہے میکائیل اور اس کے فرشتوں کی اور اژدہا اور اس کے فرشتوں کی. اور میکائیل اور اس کے فرشتے انہوں نے خداوند کے حکم سے جو شیطان کے لیے جتنا وقت تھا کہ وہ دوسرے آسمان تک رہے, لیکن اب میکائیل اور اس کے فرشتوں نے شیطان اور اس کے فرشتوں کو دوسرے آسمان سے نیچے زمین کے اوپر گرا دیا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور کیا کرتا ہے. پہلی بات کہ وہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام شیطان ہے, اس کا نام ابلیس ہے. اور پھر اس کا کام ایک لکھا ہوا ہے, وہ کیا کرتا رہا ہے اب تک, آدم حوا سے لے کے اب تک اس نے انسانوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ جہان کو گمراہ کرتا رہا ہے, سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ اس کی جو برائی ہے اس کا ایک پہلو یہاں پہ درج ہے, یعنی اس کی نشانی بتائی ہوئی ہے کہ وہ کون ہے. وہ شیطان ہے, ابلیس ہے, جو جہان کو گمراہ کر دیتا ہے. اسے جو دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پہ پہلے وہ گرا دیا گیا یعنی نچلے والے آسمان پہ, اب وہ نچلے آسمان سے بھی زمین کے اوپر پٹک دیا گیا ہے. مکاشفہ 12:9 میں ان آخری 3.5 سالوں میں. اور آسمان کے اوپر اب جو یہاں سے ہم اوپر دیکھیں اور جو یہاں سے پہلا آسمان آتا ہے اس کے اوپر اب شیطان نہیں ہے, کیونکہ پہلے وہ آسمانی مقاموں میں تھا. لیکن جب آخری وقت میں میکائیل اور اس کے فرشتے خدا کے حکم سے اس کو نیچے گرا دیں گے تو پھر اب آسمانی مقاموں پہ وہ نہیں ہے. تو پھر اسی کے لیے ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں, یسایہ 14 باب اس کی 12 آیت کہ شیطان کو نیچے گرایا گیا. یہ ایک خداوند کے کلام میں یہ پیشن گوئی ہے, لکھا ہوا ہے صبح کے ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا, اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. کیونکہ پہلے ہی وہ نچلے آسمان پہ گرا دیا گیا تھا پہلے سے ہی, لیکن اب جیسے کہ ہم نے مکاشفہ 12:9 میں پڑھا ہے, اسی طرح کی بالکل ایسی ہی بات یسایہ 14:12 میں لکھا ہے کہ خداوند یسایہ کے وسیلے سے یہ نبوتاً یہ بات خداوند نے کہی کہ اے صبح کے ستارے شیطان کو صبح کا ستارہ کہا گیا ہے.
تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا. تو وہ جو نچلا آسمان ہے وہاں سے بھی نیچے کیوں گر پڑا. اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر کہاں پٹکا گیا؟ زمین کے اوپر پٹکا گیا. تو خداوند کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اس نے جو بھی آخری وقت میں ابھی آنے والے وقت میں جو بھی اس نے کرنا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، جس کا اظہار یسایہ 12:14 میں ہم دیکھتے ہیں. پھر اسی طرح یسایہ 27 باب یہاں پر بھی خدا کے کلام میں اس کے لیے پیشن گوئی ہے کہ خدا ایسا کرے گا. تو کیونکہ یہاں پہ میں نے آیت مس کی ہے، میں اسے انگلش والے میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے اگر اس کا آیت نمبر پتہ چلے تو. یسایہ 27 باب پہلی آیت ہے یہ. تو یسایہ 27 باب اس کی پہلی آیت ہے. یہاں لکھا ہوا ہے، اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سام کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سام کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا. تو یہ جو شیطانی چیزیں ہیں انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے آپ کو پھیلایا ہوا ہے. تو یہ جو آسمانی مقاموں میں ہے وہاں پہ خدا نے اس کو سزا دی. اور لکھا ہوا ہے جو پانی کے اندر شیطانی فوجیں ہیں ان کو بھی خدا سزا دے گا. لکھا ہوا ہے اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی مضبوط تلوار سے. تو خدا کی تلوار کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اپنی سخت اور بڑی مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سام کو، وہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے، وہ بہت پھرتیلا ہے، وہ اپنی بدی کو ظہور میں لانے کے لیے کوئی سستی سے کام نہیں کرتا کہ اچھا چلو پھر آگے اگلے وقت کو استعمال کر لوں گا. وہ ہر وقت کام کرتا ہے. اسی لیے لکھا ہے وہ تیز رو ہے. وہ خدا تیز رو سام کو، اژدہا کو سزا دے گا اور اژدہا یعنی پیچیدہ سام کو سزا دے گا. وہ اپنے اندر پیچیدہ کیسے ہے؟ کیونکہ وہ دھوکہ دیتا ہے. وہ اپنی چیزوں کو اس طرح سے کرتا ہے کہ بہروپیہ بن کے کام کرتا ہے. وہ پیچیدگی سے کام کرتا ہے. وہ اس پیچیدہ سام کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا. تو خداوند یہاں پر جو آسمانی مقاموں کی شیطانی فوجیں ہیں، سمندروں کی فوجیں ہیں، خدا ان سب کو ختم کرے گا. لیکن اس کی سزا کے مختلف درجے ہیں. جیسے بالکل شروع میں، اس سے پہلے کہ خدا نے آدم حوا کو بنایا، جب لوسیفر نے اپنے دل میں گھمنڈ کیا تو خدا نے اسے دوسرے آسمان سے، جہاں پہ پاک مخلوق ہے، وہاں سے نچلے آسمان پہ گرا دیا ہوا تھا پہلے سے ہی. اور اب جب آخری وقت میں جو مخالف مسیح کے آخری 3.5 سال ہیں، اس میں یہ والی سزائیں شروع ہوئی ہیں کہ خدا نے اس کو دوسرے یعنی تیسرے آسمان سے، جو یہاں سے ہمارا پہلا آسمان ہے، ادھر سے بھی نیچے گرایا، اور پھر سمندری اژدہا کو بھی خدا سزا دے رہا ہے. تو جب آسمان صاف ہو گیا تو آسمان پہ ایک بڑا جشن ہوا ہے اور ایک بڑی خوبصورت پکار ہم دیکھتے ہیں جو مکاشفہ 12:10 میں ہمیں نظر آتی ہے. یہاں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا. یہ 10ویں آیت کا آدھا حصہ ہے جو یہاں پر درج ہے. اور یہاں پر آسمان پہ کیا ہوا ہے؟ ایک بڑی خوشی کی پکار ہے، بڑی آواز ہے، بڑی اونچی خوشی کی آواز. کیا ہے؟ کہ اب ہمارے خدا کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا. کیونکہ یہ سب کچھ شروع سے ہی خداوند ان کا اظہار کرتا رہا ہے، اپنی نجات کا اظہار کرتا رہا ہے، قدرت کا اظہار کرتا رہا ہے، اپنی بادشاہت کو ظاہر کرتا رہا ہے، مسیح کا اختیار ہمیشہ ظاہر ہوتا رہا ہے. لیکن اس وقت
خدا نے جو ٹھہرا لیا ہوا تھا کہ شیطانی فوجوں کو آسمانی مقاموں سے نیچے گرایا جانا ہے، آسمان کو ان شیطانی چیزوں سے صاف کیا جانا ہے، اس لحاظ سے مسیح کی نجات، قدرت، بادشاہی اور اس کا اختیار ظاہر ہوا ہے۔ پھر 10ویں آیت کے اگلے حصے کو ہم دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کہ کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ تو آسمان پہ جشن ہے اور خوشی کی آواز کیا ہے کہ آسمانی مقام صاف کیے گئے ہیں اور وہاں سے شیطان کو نیچے گرایا گیا ہے، اور شیطان ہر وقت کیا کرتا رہا ہے؟ وہ پیچیدگی سے کام کرتا رہا ہے، وہ تیز رو سام کی طرح کام کرتا رہا ہے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا رہا ہے، اور بھائیوں پہ کیا کرتا رہا ہے؟ الزام لگاتا رہا ہے۔ اور اس کا وقت کون سا ہے؟ رات کو بھی ایسا کرتا رہا ہے، دن کو بھی ایسا کرتا رہا ہے۔ اور وہ کس کے آگے الزام لگا رہا ہے؟ خدا کے آگے الزام لگا رہا ہے۔ یعنی وہ جو بھائی ہیں، مسیحی لوگ ہیں، ان کے اپنے اندر بھی بے دلی پیدا کرتا رہا ہے۔ ان کو اگر سب سے پہلی بات کہ شیطان خود ہی ان کو ابھارتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط کر لو، اور اگر وہ کچھ غلط کرتے ہیں تو پھر ان کو وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے، جیسے وہ اس نے یہودا اسکروتی کے ساتھ کیا۔ وہ خود ہی اس کے دل میں ڈالا کہ اچھا یسوع کو پکڑوا دے۔ پھر جب اس کا مطلب نکل گیا کہ یسوع کو پکڑوانے کے لیے اس نے یہودا کو استعمال کر لیا، پھر خود ہی یہودا کے دل میں ڈالتا ہے، دیکھ تو نے کتنا غلط کام کیا، اب تجھے جینا تھوڑی چاہیے، اب تو تجھے مر جانا چاہیے۔ اور اس کے دل میں ایسی بات ڈالی اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی دی اور وہ ختم ہو گیا۔ تو شیطان غلط کام بھی کرواتا ہے، اور پھر انسانوں کو جہنم تک لے جانا یہ اس کی چاہت ہے۔ پھر ایمانداروں پہ بھی جو خدا کے ساتھ اچھے طور پہ چلتے ہیں، ان کے دل میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ڈال کے کہ جہاں پر وہ خداوند میں آگے بڑھنے کے لیے ان کے قدم رک جائیں، ان کے اوپر مختلف طریقے کے الزام لگا کے ان کو بے دل کرتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہوا ہے اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اب خدا کیا کرتا ہے؟ سیم چیز ہے، خدا کی نظر میں بھی وہ گناہ ہے۔ شیطان بھی پہچان لیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کو بھی پتہ یہ گناہ ہے، خدا کو بھی پتہ یہ گناہ ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ وہ پھٹے ٹوٹے کی مرمت کرتا ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ پہلے کہتا ہے کہ پھاڑو اس کو، اپنی زندگی کو خراب کرو، اس میں کوئی گناہ والی چیز لے آؤ، اور پھر انہیں کہتا ہے کہ اب تو کسی لائق ہی نہیں ہے، اب تو تجھے ایک اور سٹیپ آگے لینا چاہیے، تجھے اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچانا چاہیے۔ تو خدا کے کلام میں لکھا آسمان پہ سے صفائی ہوئی، وہ جو بھائیوں پہ دن رات الزام لگاتا ہے اسے نیچے گرا دیا گیا۔ تو بھائیوں پہ الزام لگانے کی ایک اگزامپل ہم دیکھتے ہیں زکریا 3 باب کی پہلی آیت میں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کریں۔ تو یہ زکریا کی کتاب ہے، اس کا 3 باب ہے، اس کی پہلی آیت میں یہ والا جو جس یشوع کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، یہ موسیٰ کا جو مددگار تھا، ساتھی تھا یشوع، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سردار کاہن ہے، اور جس کا ذکر زکریا کی کتاب میں ہے۔ تو یہ ایک سردار کاہن ہے اور اس کا نام یشوع ہے، اور زکریا رویا میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یشوع سردار کاہن کھڑا ہے، خدا کا فرشتہ بھی کھڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان بھی موجود ہے، اور وہ شیطان کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا اس کی چاہت ہے؟ کہ وہ یشوع سردار کاہن پہ الزام لگائے، اس کا مقابلہ کرے، اسے ایکیوز کرے۔ تو وہ جو مسیحوں پہ ہر وقت الزام لگاتا رہتا ہے، وہ جو گمراہ کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے، یہاں پر یہی کام کر رہا ہے۔ تو لیکن ہم جیسے تصویر میں بہت ہی پیارا ایک منظر دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، لیکن اگر آپ اگلی آیات پڑھیں تو ہمارے ساتھ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور پھر خداوند نے یہ بات کہی کہ اس کے یشوع کے جو ان سے میلے کپڑے ہیں وہ اتار دو، اسے صاف کپڑے پہناؤ تاکہ شیطان الزام نہ لگا سکیں۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ وہ کیسے ہمارا مددگار ہے اور ہمارا ساتھ دیتا ہے۔
پھر آگے مکاشفہ 12واں باب اس کی 11 آیت میں ہم چلتے ہیں. یہاں لکھا ہے اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی. اب شیطان نے، چونکہ وہ زمین پہ گرا دیا گیا ہے، وہ بڑے قہر میں ہے، بڑے جوش میں ہے کہ زمین پہ جو کلیسیا اسے ستائے. وہ کلیسیا جو اسرائیلی لوگوں میں سے کلیسیا بنی ہے، اسے اس نے ستانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے، اور وہ اس کی کوششیں اسرائیل کو ستانے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکیں گی. وہ والا گروہ جو آخری وقت میں مسیح یسوع کو قبول کرے گا. لیکن جو باقی ابراہیم کی نسل ہے، ایماندار ہیں، ان کو وہ ستائے گا. اور وہ کیسے غالب آئیں گے؟ وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کر کے غالب آئیں گے، اپنی خودی کا انکار کر کے غالب آئیں گے، اپنے جسم کو خدا سے زیادہ عزیز نہ رکھ کے غالب آئیں گے. کیونکہ کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے. وہ یسوع مسیح کے خون کی مدد سے اور اپنی گواہی کے کلام کے وسیلے سے شیطان پہ غالب آئیں گے. وہ کس طرح سے غالب آئیں گے؟ کس اینگل میں غالب آئیں گے؟ یعنی شیطان کی بات نہیں مانیں گے، وہ اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے خدا ہی کو سجدہ کرتے رہیں گے. تو چونکہ زمین پہ شیطان کو اختیار ملا ہوگا کہ وہ کلیسیا کو دکھ دے، اس لیے وہ کیا کرے گا؟ ان مسیحوں کو قتل کروائے گا جو اس کی بات نہیں مانیں گے. تو مسیحی کیا کریں گے؟ وہ اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھیں گے، وہ بلکہ کس کو عزیز سمجھیں گے؟ آسمان کی بادشاہت کو عزیز سمجھیں گے اور یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کو عزیز سمجھیں گے. تو وہ ان کا غلبہ، مسیحوں کا غلبہ اس چیز میں ہے، برے کے خون میں ہے، اپنی گواہی کے کلام میں ہے، اپنی جانوں کو عزیز نہ سمجھنے میں ہے، اور موت گوارا کرنے میں. یہ مسیحوں کا غلبہ ہے، جس کا ذکر ہم نے مکاشفہ 12واں باب اس کی 11ویں آیت میں پڑھا. اور اسی کے متعلق ہم لوکا 14 باب 26 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم میرے اندر داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم مجھے فالو کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو، تو پہلی شرط ہی یہ ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے. تو لوکا 14 باب 26 آیت میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں، بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے، تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. یہی چیز خداوند یسوع مسیح نے کی تھی. یسوع جب اس دنیا میں آیا تو اس نے کسی بھی چیز کو کوئی ویلیو نہیں دی، صرف اور صرف اپنے باپ کے حکم کو اس نے عزت دی، اور اس کے حکم کے اندر رہتے ہوئے سب رشتوں کو اس کے حکم کے نیچے رکھ کے نبھایا. اپنی ذات کو بھی، اپنی ذات کے لیے کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کس وقت اپنی ذات کو کس طریقے سے اٹینڈ کرنا ہے، ٹریٹ کرنا ہے، وہ خدا کے حکم کے نیچے رہ کے خداوند یسوع مسیح نے کیا. تو خداوند یہی چیز اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ اگر تم نے سوچ لیا ہے، یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ میری پیروی کرو، تو تم نے ماں باپ کے ساتھ جو بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ میرے حکم کے نیچے رہ کے ہونے چاہیے. اور اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز جو ہے وہ تضاد میں ہے، کوئی میرا حکم جو ہے وہ اگر وہ کٹتا ہے کسی طرح کے تعلق سے، ماں باپ، بہن بھائیوں، اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے میں، جہاں پر میرا حکم کٹتا ہے اس چیز کو کاٹ دو. خداوند نے کیا کہا تھا کہ اپنے ہاتھ کو بھی کاٹ دو، اپنی آنکھ کو بھی نکال دو. وہ والے کام، وہ والی چیزیں جو تمہیں میرے سے ہٹا دیں، ان چیزوں کو کاٹ دو. تو خداوند نے کہا اگر کوئی اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرے لائق نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے مکاشفہ 12واں باب اس کی 11ویں آیت میں دیکھا کہ کون غالب آیا ہے؟ جنہوں نے اپنی جان سے دشمنی کی ہے، یعنی کہ اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھا. انہوں نے کیونکہ اگر وہ شیطان کو سجدہ کرتے، اگر وہ شیطان کی باتیں مان لیتے، تو ان کو زمین پہ اس وقت ان کی جان بچ جانی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے انہوں نے موت میں جانا تھا. تو خداوند نے کہا کہ کیا
2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں ملتی، لیکن ان میں سے ایک بھی تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پہ نہیں گرتی۔ خداوند نے کہا ان سے نہ ڈرو جو صرف جسم کو قتل کر سکتے ہیں لیکن روح کو قتل نہیں کر سکتے، اسی سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو ہمارا جو غلبہ ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ بس اپنی جان کو کسی بھی چیز کو عزیز نہ رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کو عزیز سمجھیں، تاکہ کوئی بھی ہم سے ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ہمارے سے آسمان کی بادشاہت کٹ جائے۔ اور پولس رسول بھی یہی بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں مسیح کی موت سے مشابت قائم کروں اور کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ اور اگر ہماری جو مشابت ہے وہ مسیح کی موت سے مشابت نہیں ہوتی ہے، جیسے خداوند یسوع نے کہا تھا کہ میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی تھی، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا برا بنانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا، اس نے مکمل طور پہ باپ کی مرضی پوری کی۔ اسی طرح سے پولس رسول نے بڑی پیاری بات کہی کہ مجھے مرنا بھی ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ میں اس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ جیوں، میں جی اٹھنے کے درجے تک پہنچوں۔ اور مکاشفہ 2 باب اس کی 10ویں آیت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے ان دکھوں کو سہنے کے متعلق سمرنا کی کلیسیا سے بات کی، اور سمرنا کی کلیسیا کو خداوند یسوع نے مکاشفہ 2 باب 10ویں آیت میں فرمایا، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کلام مقدس میں وقتاً فوقتاً ایسے وقت کے لیے تیاری دی ہے، ہم سے کلام کیا ہے، ہمیں یہ آیتیں دی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے اندر سٹور کر لیں، اور جب مشکل وقت ہو، جب اس طرح کا ٹیسٹ ہماری زندگی میں آئے تو ہمارے ذہن میں خدا کے کلام کی آیتیں ہوں، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ ہم فیصلہ کرنے میں کوئی غلطی کر لیں۔ تو خداوند نے سمرنا کی کلیسیا سے کہا تھا کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے کیا نہ کر، خوف نہ کر، کیونکہ تمہاری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت تمہارے لیے از حد اور بڑا جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ خداوند نے کہا کہ ابلیس کیا کرے گا، اس نے تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنا ہے، اور یہ پہلے سے مقرر ہے، خدا کی طرف سے مقرر ہے کہ شیطان کو خدا نے اجازت دی ہے کون سے لوگ ہیں جن کو وہ قید میں ڈالے گا۔ تو لکھا ہے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے، اور تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور قید میں بہت برے حالات ہوتے ہیں کسی بھی قیدی کے لیے۔ تو جب شیطان ان قیدیوں کے ساتھ سلوک کرے گا جن کو مسیح کے نام کی خاطر دکھ دے گا، تو وہ جو کچھ بھی اپنے دل سے برا کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا، تو لکھا ہوا ہے قید ہونے والی ہیں، تم 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ تو 10 دن جو بھی خداوند کا اس کے مطابق پلان ہے کہ ان 10 دنوں سے اس کی کیا مراد ہے، کتنا ٹائم پیریڈ ہے، خداوند نے کہا کہ سمرنا کی کلیسیا کو کہ یہ مخصوص وقت ہے، لیکن یہ ہمیشہ تک نہیں رہے گا۔ تو کیونکہ دن لا تعداد دن ہیں، ان میں سے 10 دن وہ ہوں گے جن میں تم مصیبت اٹھاؤ گے، لیکن یہ قائم رہنے والا وقت نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سوچنے لگیں کہ یہ 10 دنوں سے کیا مراد ہے، تو خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو اس نے مقرر کیا ہے کہ یہ ان 10 دنوں سے کیا مراد ہے وہ جانتا ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے جو لکھوایا وہ یہ کہ 10 دن، اس سے ہم کیا بات سیکھ سکتے ہیں کہ ابلیس کے پاس ہمیشہ کے لیے دکھ دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ہمیشہ کے دن، مکمل دن وہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں۔ ان دنوں میں کون سا ٹائم ہوگا؟ ٹیسٹ کا ٹائم ہوگا، آزمائش کا ٹائم ہوگا، لیکن خداوند نے کہا اگر تو جان دینے تک بھی وفادار رہے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو زمین کے اوپر جب ابلیس گرایا جائے گا تو خدا مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے کہ اپنے اندر ذخیرہ کر لو، خدا کی ان باتوں کو ایسے اپنے اندر رکھو کہ جب مشکل کا وقت آئے تو آپ ان آیتوں کو یاد کر کے غلبہ پالو۔
پھر مکاشفہ 12واں باب اس کی 12ویں آیت میں ہم چلتے ہیں. یہاں لکھا ہے پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. تو آسمان پر خوشی ہے کیونکہ آسمان پہ سے صفائی کا کام ہو گیا، شیطان زمین پہ گرا دیا گیا. تو آسمانوں خوشی مناؤ. کیوں خوشی مناؤ؟ کیونکہ اب تمہارے اوپر گناہ کرنے والا، گناہ کروانے والا جو ابلیس ہے وہ آسمانی مقاموں میں نہیں ہے. تو وہاں پر یہ للکار ہے کہ آسمانوں خوشی مناؤ. لیکن افسوس کس کے اوپر ہے؟ خشکی پہ افسوس ہے، تری پہ افسوس ہے، زمین کے اوپر افسوس ہے. کیوں افسوس ہے؟ کیونکہ شیطان تھوڑے سے قہر میں نہیں، کیونکہ اس کا قہر کبھی بھی تھوڑا نہیں ہوتا. اس نے جب یسوع مسیح پہ اپنا قہر نکالا تو ساری رات اسے دکھ دیا، اسے کوڑے لگوا دیے، اس کا قہر ختم نہیں ہوا. جب پلاطوس نے کوڑے لگوا دیے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب راضی ہو. تو لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ہم اتنے پہ راضی نہیں ہیں، اس کو مصلوب کر، مصلوب کر. تو شیطان کا قہر اس کی حد نہیں ہے. یسوع مسیح خدا باپ کی، یسوع مسیح اور خدا باپ کے رحم کی حد نہیں ہے، لیکن ابلیس کے قہر کی حد نہیں ہے. تو لکھا ہوا ہے ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے. جب اس کے پاس بہت لمبا وقت تھا، اس وقت بھی اس نے کسی وقت کو ضائع نہیں کیا، اور اب بھی اس کو اور زیادہ پتہ ہے میرا تھوڑا وقت باقی ہے. شیطان جانتا ہے کہ میرے ساتھ میرا انجام کیا ہے، اور وہ اس تھوڑے وقت کو بڑی پھرتی سے اور بہت زیادہ قہر کی بلندی، چوڑائی، گہرائی، سارا کچھ استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا قہر استعمال کرے گا. یعنی مسیحوں کو جتنا بھی ہو سکے وہ ورگلانے کی کوشش کرے گا تاکہ انہیں ہیل میں لے جائے. تو جب کبھی بھی دشمن کی طرف سے بیماری آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ مسیحوں کو چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل میں کہیں کہ خدا تو ہماری سنتا نہیں ہے، خداوند اب میں کوئی اور رستہ چن لوں، میں کسی اور دیوتاؤں کے پاس چلا جاؤں، میں کوئی اور طریقہ اختیار کر لوں. تو ابلیس اسی کامیابی کو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے قہر کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے. آگے ہم مکاشفہ 12واں باب 13ویں آیت کو دیکھیں تو جہاں لکھا ہے جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی. تو مکاشفہ 12واں باب 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ وہ عورت جو بیٹا جنی تھی، اسرائیل جس نے یسوع مسیح کو جنم دیا تھا، اور اب اس نے ایک وقت میں یسوع کو اسرائیل میں سے خدا نے یسوع کو پیدا کیا، لیکن آج کے وقت بھی اس نے اپنی زندگیوں میں وہ ایک بہت بڑی بھیڑ جو 1,44,000 جن کا ذکر ہے کہ ان کے ماتھوں پہ خداوند نے مہر کی، تو یہ ایک بہت بڑا گروہ ہے اسرائیلیوں کا جو آخری وقت میں پہچان لے گا کہ یسوع ہی مسیح ہے جس کو ہم نے صلیب پہ چڑھایا. تو یہ جو عورت ہے اس کا مطلب ہے اسرائیل. اس وقت بھی اس نے اپنے اندر یسوع کو پیدا کر لیا ہے. تو اس عورت کو یعنی اسرائیل کے اس گروہ کو ابلیس زمین کے اوپر ستائے گا اور کیا کرے گا؟ اس کے لیے ہم اگلی آیات میں بھی دیکھیں گے کہ اس کو کیسے وہ دکھ دیتا ہے. پھر لیکن مکاشفہ 12واں باب 13ویں آیت کے لیے ہم ایک ریفرنس دیکھیں گے جو افسیوں 6 باب 10ویں آیت ہے کہ خداوند کیا کہتا ہے کہ ہاں یہ ستائے گا. جیسے عورت کو ستایا ہے اسی طرح سے مسیحوں کو، عورت یعنی مسیحی جو اسرائیلی مسیحی ہیں، تو خداوند کیا کہتا ہے کہ وہ پیچھا کرے گا. تم نے یاد رکھنا ہے افسیوں 6:10 میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. تو خداوند نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ابلیس نے مسیحوں کے خلاف منصوبے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کے منصوبوں کے خلاف قائم کیسے رہنا ہے؟ ہتھیار باندھ کے، اپنے اوپر سارے ہتھیار باندھ لو، خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. تو یہ ایک دن میں مضبوطی نہیں آتی ہے، ایک دن میں کوئی باڈی بلڈر نہیں بنتا. ہم نے اپنی روحانی باڈی کو مسلسل بنانا ہے
خدا کے کلام کا کھانا کھا کے، خدا کے کلام کی ایکسرسائز کر کے، اور اس کو پریکٹس میں لا کے اپنے آپ کو زوراور بنانا ہے۔ اس کے سارے ہتھیار، خدا کا کلام کہتا ہے سارے ہتھیار پہن لو، کیونکہ ابلیس نے آپ کے خلاف منصوبے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے مقابلے میں آپ قائم رہ سکو۔ اور یہی بات ہم نے ابھی مکاشفہ 12:13 میں پڑھی ہے کہ ابلیس کے منصوبے اس عورت کے خلاف ہیں، اور وہ عورت کو یعنی اسرائیل کو دکھ دینے کے لیے اس کے پیچھے آیا ہے۔ پھر آگے ہم مکاشفہ 12 باب اس کی 14 آیت کو دیکھیں تو خدا، ابلیس ایک طرف کام کر رہا ہوتا ہے اور خدا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم صرف اگر اپنی نظر ابلیس کے کاموں پہ رکھتے ہیں تو پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ابلیس کے کاموں کے دوران، وہ بھی کام کر رہا ہے لیکن خدا اس وقت ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 12 باب اس کی 14 آیت۔ اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ شام کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے۔ تو ہم خدا کی اس مدد کو عورت یعنی اسرائیل کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ مسیحی اسرائیل کے ساتھ، کہ خدا نے اسے عقاب کے 2 پر دیے ہیں، تو ہمارا خدا ہے وہ عقابوں کی مانند ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس نے اپنے پر، اس نے اپنا زور، اس نے اپنی مدد، اس نے اپنی اڑان اس عورت کو دی ہے، اسے 2 پر دیے ہیں تاکہ کیا ہو، وہ شام کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی خدا پرورش کرے گا۔ تو خدا نے اس کے لیے جو جگہ مقرر کی ہے، خدا اس کو اس جگہ پہ محفوظ رکھے گا۔ بے شک وہ 3.5 سال، جو آخری 3.5 سال ہیں، وہ شیطان بہت برے طریقے سے مسیحوں کو دکھ دے رہا ہوگا، لیکن خداوند اس گروہ کی، جو اسرائیل میں سے مسیحی ہوئے ہوں گے، خدا ان کی پرورش کرے گا۔ جب دنیا کا نظام ان کو کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جب دنیا کا نظام ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے وہ بالکل وہ کام نہیں کرے گا کہ وہ ان کی دنیا کا نظام ان کی حفاظت کرے، دنیا کی گورنمنٹ ان کی حفاظت کرے، لیکن خدا نے جو بھی اپنا پاک منصوبہ اس کے لیے رکھا ہوا ہے، جو اس نے جگہ ان کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس جگہ پہ خدا ان کی حفاظت کرے گا۔ اور کتنی دیر تک؟ ان 3.5 سالوں میں، کیونکہ جو یہ بات لکھی ہے، ایک زمانہ یعنی 1 سال، اور زمانوں یعنی 2 سال، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے آدھا زمانہ، نیم زمانہ یا آدھا زمانہ۔ تو اس کا مطلب ہے 3.5 سالوں تک خدا اس کی پرورش کرے گا اور شیطان اسے دکھ نہیں دے سکے گا۔ اور پھر آگے ہم اسی کے لیے کہ عقاب کے اس کو 2 پر دیے گئے، عقاب کے پروں کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، خروج 19 باب اس کی 4 آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ یہ خدا کا پیار ہے، اور یہ تصویر بھی بہت ہی پیاری ہے۔ عقاب نے اپنے بچے کو اپنے پروں کے اوپر اٹھایا ہوا ہے، تو خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پروں پہ اٹھا کے مصر سے نکال کے تمہیں لے آیا ہوں باہر، اور یہ تم نے خود دیکھا ہے کہ میں نے کیسے تمہاری حفاظت کی ہے۔ تو خدا جیسے فرعون کے سامنے سے اس نے اسرائیلیوں کو پر دیے، اس نے اپنا زور دیا، ان کو باہر نکالا، ایسے ہی خدا ان پروں کے ساتھ اس مسیحی اسرائیلی جو ہیں ان کی حفاظت کرے گا۔ پھر یسایہ 40 باب اس کی 30 آیت میں بھی ہم ان عقاب کے پروں کے لیے ہم دیکھیں، یہاں کیا لکھا ہوا ہے، نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بال و پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ تو خدا کی تعریف ہو۔ خداوند کہتا ہے کہ جو خدا کے بغیر نوجوان ہیں
وہ کیا ہوں گے، وہ بے شک کتنے بھی سورما ہوں وہ تھک جائیں گے، وہ ماندہ ہو جائیں گے، سورما بالکل گر پڑیں گے. لیکن جو خدا کی پیروی کرنے میں سورما ہیں، جو خدا کا انتظار کرنے میں سورما ہیں، وہ اثر نو زور حاصل کریں گے. ابلیس ان کے زور کو نیچے کرے گا، انہیں دکھ دے گا، لیکن خدا ان کو کعبوں کے پر دے گا. وہ نئے بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، اور چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. تو میرے اور آپ کے پاس کون سے پر ہیں؟ اپنے باپ کے پر ہیں. ہمیں وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں عقاب کے پر دے کے تمہیں سنبھال لوں گا، تمہارے ساتھ ہوں گا. پھر ہم اس شیطان کے کام کو دیکھیں کہ شیطان نے کیا کام کیا. لکھا ہوا ہے، اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے. تو سانپ کیا کر رہا ہے کہ وہ عورت کے پیچھے منہ سے ندی کی طرح پانی بہا رہا ہے. تو ندی کی طرح پانی کیا چیز ہے؟ مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں. تو وہ یہ پریشانیاں اس کے اوپر لے کے آ رہا ہے تاکہ اسے ختم کر دیں. اور ہم اسی کو پھر اگلی دفعہ جاری رکھیں گے. اس ندی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ندی کیا چیز ہے. تو آج ہم نے مکاشفہ 12واں باب اس کی 15ویں آیت تک ہم نے پڑھا ہے، لیکن 15ویں آیت کو پہ ہم غور کریں گے جب خداوند نے ہمیں پھر موقع دیا. تو خدا کی تعریف ہو کہ خدا باپ نے ہمیں آج یہ بتایا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، الزام لگاتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے، ندی بہاتا ہے ہمارے پیچھے. لیکن ہم نے خوف نہیں کھانا، ہم نے خوف نہیں کھانا. اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جب تمہیں پکڑوا دیں، جب تمہیں قید میں ڈال دیں، خوف نہ کھانا، میری مدد کو دیکھنا، میرے سے پیار کرنا، میری شکر گزاری کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو خداوند مجھے اور آپ کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. اور جب یسوع مسیح کے ہم الفاظ یاد رکھیں، جب اس نے یوحنا 17 باب میں اپنے باپ سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اے باپ، میں یہ نہیں کہتا کہ تو انہیں اٹھا لے، بلکہ تو ان کی شریر سے حفاظت کرنا. کیونکہ جب تک ہم دنیا میں ہیں، جب تک شریر دنیا میں ہے، شریر نے باز نہیں آنا. لیکن ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، اور نہ سوچیں کہ ہم اکیلے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. ہاللویا، 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 ہاللویا. آئی خداوند یسوع جی، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ خدا ہے. ہمیں آئی خداوند تو نے عقاب کے پر دیے ہیں. آئی خداوند یسوع جی، ہمیں تو آئی خداوند مصر سے آئی خداوند عقاب کے پروں پہ بٹھا کے لے آیا ہوا ہے. ہمیں آئی خداوند دشمن کی ٹیریٹری سے عقاب کے پروں پہ بٹھا کے نکال لیا ہوا ہے. آئی خداوند یسوع جی، تیرا شکر ہو. آئی خداوند تیری صلیب عقاب کے پر ہیں. آئی خداوند تو نے اپنے پر، آئی خداوند اپنے صلیب کی فتح ہمیں دے دی ہے. آئی خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے ہمیں فتح دے دی ہے. آئی خداوند ہمیں چن کے فتح دے دی ہے. آئی خداوند یسوع جی، ہم آئی خداوند تیرے گھرانے کے ہیں، ہم آئی خداوند زور آور ہیں، اور آئی خداوند ہم سورما ہیں. آئی خداوند یسوع جی، ہم تجھ میں دوڑتے ہیں، ہم تجھ میں چلتے ہیں اور تھکتے نہیں اور ماندہ نہیں ہوتے. اور آئی خداوند یسوع جی، ہم آئی خداوند جئیں یا زمین پہ اپنے جسم میں آئی خداوند یسوع جی سو جائیں، دونوں حالتوں میں ہم غالب ہیں. آئی خداوند تیرا شکر ہو. جنہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، آئی خداوند وہ غالب ہیں. تیرا شکر ہو خداوند، تیری تمجید ہو. تو آئی خداوند ہماری دیکھ بھال کرتا ہے اور ہمیں اپنے اندر رکھتا ہے. خداوند تیرے مسا کے لیے، خداوند تیری موجودگی، تیری حضوری کے لیے، خداوند تیرے زندہ پیارے پاک کلام کے لیے. آئی خداوند یسوع جی، کلام کے اس قوت کے لیے، اس ذخیرے کے لیے ہم تہ دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. آئی خداوند یسوع تیرا شکر ہو. یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے. اور ہم اقرار کرتے ہیں اور جانتے ہیں تیرا کلام آئی خداوند جہاں جہاں آئی خداوند پہنچا ہے، جب جب پہنچا ہے، اور یہ والا جو آج ہم نے کلام سیکھا، یہ جہاں جہاں پہنچے گا تیری زندگی کو لے کے جائے گا. تیرا شکر ہو، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے یسوع کے نام میں، آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے،
تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔